اور انتخابات ابھی تک مشکوک ہیں، تو بھی آنےسٹ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہر آدمی تذبذب کا شکار ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، فوج تعلیمی اداروں میں دلچسپی کیوں لینے لگے؟ فوج کا یہ خیال ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں، طالب علم جو ہیں، ان کے اور ہمارے بارے میں غلط بتایا جا رہا ہے یا غلط تاثر قائم ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ بھارت جو ہے ہندو ریاست کے طور پر وہ کروٹ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک لحاظ سے تو بہت اچھا ہے، بین الاقوامی طور پہ اب بھارت کو ایک ہندو ریاست کے طور پہ پہچانا جا رہا ہے، اب وہ غیر جانبدار ریاست نہیں ہے۔ اچھا، یہ کرکٹ میں بزنس، یہ کیا قصہ آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب۔ ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انتخابات سنا ہے کہ 8 فروری کو ہو رہے ہیں، تو ابھی تک انتخابی ماحول اس طرح سے گرم نہیں ہوا تھا کہ دفعہ 144 لگا دی گئی۔ جی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ میرا خیال ہے یہ جو جز وقتی حکومت ہے، اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، اور دیکھیں نا، یا تو دفعہ 144 لگائی جاتی ہے کہ امن و امان کے سلسلے میں حکومت کو خطرہ ہو، بظاہر ایسا خطرہ نظر نہیں آتا، اور لوگ بھی اتنی زیادہ دلچسپی لیتے نظر نہیں آ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور ایک بڑا کنفیوژن ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور جو سب سے بڑا معاملہ خراب جا رہا ہے وہ یہ کہ جو یہ حکومتیں اس وقت ہیں جز وقتی، وہ ناجائز طور پہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے الیکشن ملتوی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور دفعہ 144 کا مطلب یہ تھا کہ آپ 5 سے زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسلحہ کی نمائش نہیں ہو سکتی، تو وہ اس کا اطلاق صرف میرا خیال ہے عمران خان کی پارٹی پہ ہے۔ باقی جو لوگ ہیں جی، میاں صاحب کی تو دیکھیں کتنی شاندار ریلی، شاندار بھی ہے، لوگ بھی ہیں، اسلحے کی نمائش بھی ہے، تو یہ کوئی اتنا اچھا اقدام نہیں ہے، اور میرا خیال ہے اس سے میاں صاحب کی جو مہم جوئی ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ اچھا، وہ آ جاتے ہیں، ہماری فوج جو ہے وہ بیرکوں سے نکلی تو زراعت کی طرف چلی گئی۔ جی ہاں، ابھی وہاں سے تعلیمی اداروں میں آ گئی، انتخابی ماحول بھی ہے۔ جی ہاں، آرمی چیف صاحب کی طرف سے بعد میں پہلے DGI نے طلبہ کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہاں پہ سنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے سوشل میڈیا پر چھوڑ دیا گیا ہو کہ عمران خان کے نعرے لگ گئے DGI والے گیدرنگ میں، اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب انہوں نے بھی طلبہ سے گفتگو کی، انٹریکشن کیا، لیکن وہاں پہ سکون رہا تھوڑا سا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، فوج تعلیمی اداروں میں دلچسپی کیوں لینے لگے؟ میرا خیال ہے کہ فوج کا یہ خیال ہے کہ نوجوان جو ہیں، پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں، طالب علم جو ہیں، ان کے اور ہمارے بارے میں غلط بتایا جا رہا ہے یا غلط تاثر قائم ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو انہوں نے اصل میں اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ فوج کو بتایا جائے فوج آپ کے بارے میں سنجیدہ ہے، اور انہوں نے سنجیدگی اپنی گفتگو کے ذریعے ظاہر کی کہ آپ ہم سے جو مرضی پوچھیں، اگرچہ پابندی تھی ان کو کہ وہ کوئی اس قسم کے سوال نہیں پوچھیں گے، لیکن سوال تو وہ اپنے طور پہ پابندی ہوگی نا، طلبا نے لگائی ہوگی، یعنی کہ انہیں سمجھایا گیا تھا کہ ایسے سوال نہیں ہوں گے، لیکن سوال بھی ہوئے ہلکے پھلکے، اور پھر جو سب سے بڑا خرابی کی بات ہوئی کہ عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگے، اور لاہور میں جنرل صاحب ان نعروں کے اوپر مسکراتے رہے۔ اچھا جی، یہ ہے، لیکن بہرحال میرا خیال ہے فوج کو نوجوانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اگر نوجوانوں کو کہ آپ کو مدد کر سکتے ہیں تعلیمی طور پہ تو مدد کرنی چاہیے، فوج کو ایسے انسینٹیو دینے چاہیے کہ نوجوانوں کے لیے جو معاملات ہیں مستقبل کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، اس میں فوج کا ایک مناسب حصہ ہو، اور ہمارے نوجوان فوج پہ اعتبار کریں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو معاملات ہیں سوشل میڈیا کے، اس میں نوجوان ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، یعنی کہ فوج کو بھی چیزیں تو فوج بھی استعمال کرتی ہے نیٹ کے حوالے سے، اور لیکن اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، آپ جو فوج استعمال کر رہی ہے وہ بنیادی حقوق کو نظر انداز کر رہی ہے، ٹیلی فون ریکارڈ کر لینا یا نگرانی کرنا، تو یہ نوجوان ان کی بڑی اچھی طریقے سے مدد بھی کر سکتے ہیں، اور فوج کی جو حیثیت ہے اس کو بحال بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں، اور سب سے سینئر جو جنرل ہیں وہ آج کل DGI ہمارے ندیم صاحب ہیں، تو آپ کو کہیں آپ کے ذہن میں کہیں آتا ہے کہ یہ ہمارے اگلے آرمی چیف بھی ہو سکتے ہیں؟ سر، اس وقت کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو ISI کا چیف بنتا ہے، اور یہ ہو بھی سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ سر، اب دیکھیں نا، یہ
جنرل صاحب کے ساتھ امریکہ گئے اور تمام اہم گفتگو میں شریک رہے. اگرچہ امریکہ کی طرف سے ابھی اس کا رد عمل نہیں، لیکن یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہو جانی ہے. 1 سال کی ان کو ایکسٹینشن ملی ہے اور ان کے ابھی 2 سال سے زیادہ ہیں یا تقریباً 2.25 سال ہوں گے. ہاں لیکن ایکسٹینشن تو مل سکتی ہے اگر امریکہ کسی وقت یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ہمارے نئے چیف ہوں گے تو ایکسٹینشن مل سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں سر، میں آپ کو بتاؤں کہ بن سکتے ہیں ہار میں. جی ہاں، نیا وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو پسند کر لیں. جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں جی. اچھا، آپ نے انتخابات کے حوالے سے تھوڑے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ شاید نہ ہو. جی ہاں. تو کس بنیاد پر انتخابات نہیں ہو سکتے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو چنیں جو ووٹوں کے ذریعے آئے. اگر انتخابات کے سلسلے میں ووٹوں میں اونچ نیچ ہوئی اور اس قسم کی بات ہوئی تو انتخابات مشکوک ہو جائیں گے اور پھر یہ کورٹ میں چلے جائیں گے. اور ہمیں پوری امید ہے، میرا خیال ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب اس معاملات میں بہت آگے ہیں حکومت کی مدد کرنے میں. وہ کہتے ہیں کہ ان انتخابات کو کالعدم قرار دے دیتے. اچھا جی. وہ کالعدم قرار دے دے یا نہ ہو تو، لیکن مشکلات میں اضافہ ہوگا نا سر. ہمیں تو انتخابات کے ذریعے ملک کو بچانا اور چلانا ہے. اب لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی وجہ سے ہم اپنی اکنامکس کو صحیح نہیں کر سکتے، معاشی معاملات کو صحیح نہیں کر سکتے، ہم قرض نہیں لے سکتے. تو جب اس قسم کی باتیں ہوں تو معاملات خراب ہی ہیں. پھر ایک طرف یہ ہے کہ یہ نمائندہ حکومت تو نہیں ہے، یہ جو قانون بنا رہی ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر تو نہیں ہے. اور انتخابات ابھی تک مشکوک ہیں. ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہر آدمی تذبذب کا شکار ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اچھا جی. جان. اچھا، یہ کرکٹ میں بزنس، یہ کیا قصہ آ گیا؟ آپ نے ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو کرکٹ کے چیئرمین صاحب تھے، انہوں نے مینجمنٹ کمیٹی، وہ میرے خیال انتخابات روک دیے تھے انہوں نے. ذکا اشرف صاحب نے ایک تو استعفیٰ دے دیا، پھر الیکشن ہونے تھے اس کو انہوں نے روک دیا. اور پھر اب انہوں نے ایک نیا آدمی خاور صاحب کو رکھے ہیں جو حکومت کے بہت قریب ہیں، جو الیکشن کمشنر ہیں، انتخابات کروائیں گے. پنجاب کے جو اس وقت محسن نقوی صاحب ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کرکٹ ایک بزنس ہے اور اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے بزنس کے حوالے سے کہ کرکٹ کے دیکھنے کے حقوق جو ہے وہ جیو گروپ کے پاس ہیں، شکیل رحمان کے پاس ہیں. اور کیونکہ ہمارے نقوی صاحب خود ایک اخبار نکالتے ہیں چھوٹا سا اور 2-3 ان کے چینل ہیں، تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے بزنس کو سنبھالیں اور اس کی تیاری انہوں نے کر لی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگلے 1 ماہ میں انتخابات ہوں گے اور محسن نقوی صاحب کی جو دوسری اسائنمنٹ ہوگی وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوگی سر. اچھا جی. اچھا، اس کے بعد جس کے بعد اچھا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی تک بھی پہنچ جائے. لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ نگران ہوں گے جب کبھی ہوں گے. دیکھیں وہ انہوں نے 1-2-3 دفعہ یہ کہا ہے کہ میرا سیاست میں حصہ لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہوا ہے. لیکن کوئی پتہ نہیں کہ انہیں کہا جائے کہ آپ نے پاکستان کو، آپ نے پنجاب کو چلایا ہے، آپ پاکستان کو چلائیں. تو ایسی بات. اچھا، آخری سوال، بلکہ آخری اس سے بات ہو سکتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی اور بھی ڈسکشن ہو. بھارت جو ہے ہندو ریاست کے طور پر وہ کروٹ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی ہاں بالکل. یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک لحاظ سے تو بہت اچھا ہے. ویسے شدت پسندی کے لحاظ سے تو اس کو بھارت کو ہندو ریاست ہی کہنا چاہیے. بالکل. لیکن نہیں جو صورت ہے، لیکن بھارت کی پہچان تھی ایک غیر جانبدار ملک کے حیثیت سے، اور غیر جانبداری کا وہ پرچار بھی، سیکولرزم، جی ہاں سیکولر بھی تھا اور غیر جانبدار بھی تھا، یہ کہیے اردو میں. لیکن شکر ہے کہ ہمارے میاں صاحب کے دوست جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں، ان کی کاوشوں سے ایک تو مسجد کو انڈیا میں شہید کیا گیا. پاکستان نے بھی دبی زبان میں اس پہ پروٹیسٹ کیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب وہاں پہ انہوں نے ایک مندر بنا دیا ہے اور بین الاقوامی طور پہ اب بھارت کو ایک ہندو ریاست کے طور پہ پہچانا جا رہا ہے. اب وہ غیر جانبدار ریاست نہیں ہے. اور ویسے تو خیال یہ ہے ان کا، بھارت کے وزیر اعظم کا، جو اس سال جو الیکشن ہوں گے وہ جیت جائیں گے، لیکن وہ الیکشن بھی مشکوک ہوں گے اور جیتنے کے امکانات بھی بہت کم ہیں. اچھا جی. اچھا، اس کو آپ وہ کیا کہتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن کی نظر سے نہیں دیکھ رہے یہ جو انہوں نے مندر کا افتتاح کر دیا ہے انتخابات میں جیت کے لیے؟ دیکھیں بات یہ، وہاں کا الیکشن کمیشن جو ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا یہ جو کچھ انہوں نے کیا انتخابات کے حوالے سے کیا ہے. لیکن ایک طرف تو دیکھیں انہوں نے مندر بھارت میں بنایا ہے اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، اس طرح کا ایک بڑا مندر جو ہے وہ دبئی یا ابو ظہبی میں بھی بنایا گیا ہے اور اس کا اگلے مہینے افتتاح ہونا ہے. تو بھارت بحیثیت ہندو ریاست کے نا اپنی حیثیت منوا رہا ہے وہاں پہ. تو اور یہ معاملہ اس لحاظ سے خطرناک ہے
کہ باقی جو لوگ ہیں اقلیتی گروپ وہاں پہ ہیں، عیسائی ہیں وہاں پہ، اس کے علاوہ سکھ ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ اب کرسچن اپنا یہودی بھی ہیں وہاں پہ، تو ان کی عبادت گاہوں کے حوالے سے وہ لوگ ایسے سرپرائز نہیں دے رہے جیسے ہمارے وزیر اعظم بھارت نے دیا ہے، اور یہ ان کی سیاست کے لیے بھی خراب ہے اور پاکستان کی سیاست کے لیے بھی پریشان کن ہے، اور خطے میں اس سے امن جو ہے نا اس کے بارے میں شک و شبور کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ اس سے امن قائم نہیں ہوگا بلکہ مزید لوگوں میں فرسٹریشن ہوگی۔ اچھا خان صاحب، میں تو اس کو نا جی نفرت کے منظر سے تعبیر کرتا ہوں، وہ جو رام مندر بنا ہے، جی ہاں۔ کیونکہ یہ مسلمانوں کی نفرت کی وجہ سے بنا ہے اور مسجد کو گرا کے بنایا گیا ہے۔ ہاں وہ آپ کی بات بجا ہے سر، ہے تو نفرت، لیکن مسلمان تو نفرت کسی سے نہیں کرتے، مسلمان تو کہتے ہیں نہیں، انہوں نے مسلمانوں سے نفرت بنایا نا۔ اچھا پیسے کی جب بات ہوئی تو ان کو چاہیے تھا 61 ارب روپیہ، جی ہاں، تو ہندوؤں نے اس طرح سے عطیات دیے ہیں، وہ ہو گئے 1.18 ارب روپے زیادہ پیسہ اکٹھا، بہت زیادہ پیسہ اکٹھا ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ مسجد کی وجہ، مقابلے کے طور پہ، مقابلے کے طور پہ، نفرت، اور اس مندر کو وہ ایک ایسی حیثیت دینا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ہندو جو ہیں وہ بھارت آئیں اور اس مندر میں آ کر اپنی عبادت کریں، یعنی کہ ان کی بظاہر کوئی نشانی ایسی نہیں تھی ہندو مت کے حوالے سے، جی تو وہ ایک نشانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بہرحال اس سے جو خطہ جو ہے متاثر ہو رہا ہے، اور یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے۔ جی خان صاحب، بہت 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 شکریہ۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔